السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جونیئر لا چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم تھوڑا پڑھیں گے اور یہ اس کے سائلنٹ فیچرز پڑھیں گے۔ 1973 کا کنسٹیٹیوشن جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو پیش کیا تھا اور یہ 14 اگست 1973 کو یہ کیا ہوا تھا، انفورس ہوا تھا۔ 14 اگست 1973 کو یہ کیا ہوا تھا، انفورس ہوا تھا۔ یہ بقایا جو کنسٹیٹیوشن تھے 56 کا اور 62 کنسٹیٹیوشن جو تھے اس سے تھوڑا سا مختلف تھا۔ مختلف اس وجہ سے تھا کیونکہ یہ پہلی دفعہ سسپینڈ ہوا تھا۔ کب سسپینڈ ہوا تھا؟ یہ ایک بار سسپینڈ ہوا تھا جب تھرڈ مارشل لا کنٹری میں لگا۔ تھرڈ مارشل لا 5 جولائی 1977 کو لگا۔ جب تھرڈ مارشل لا لگا، جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کے حکومت ختم کیا اور مارشل لا لگایا، تب یہ کیا ہوا، سسپینڈ ہوا، ایبروگیٹ نہیں ہوا۔ یہ صرف 1973 کا کنسٹیٹیوشن جو تھا وہ سسپینڈ ہوا تھا، ایبروگیٹ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ تھرڈ مارشل لا جب کنٹری میں ضیاء الحق نے لگایا اور بھٹو کی حکومت کو ختم کیا، تب یہ پہلی مرتبہ سسپینڈ ہو گیا۔ پھر یہ دوسری مرتبہ پھر سسپینڈ ہو گیا۔ دوسری بار کب سسپینڈ ہوا؟ دوسری بار یہ سسپینڈ ہوا جب پرویز مشرف نے کیا کیا، 12 اکتوبر 1999 میں جب ایمرجنسی نافذ کیا تھا ملک میں۔ کیا کیا تھا؟ ایمرجنسی نافذ کیا تھا، مارشل لا نہیں تھا، ایمرجنسی لگایا تھا۔ تب یہ کنسٹیٹیوشن دوبارہ پھر کیا ہوا تھا، سسپینڈ ہوا تھا۔ مطلب یہ 2 بار سسپینڈ ہوا ہے، ایبروگیٹ یہ نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے یہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ آتے ہیں اس کے سائلنٹ فیچرز کے بارے میں۔ سب سے پہلے سائلنٹ فیچر جو ہے وہ ریٹن تھا۔ ریٹن کا مطلب یہ بلیک اینڈ وائٹ پیجز پہ تھا۔ اس میں ٹوٹل آرٹیکلز جو تھے وہ آرٹیکل کتنے، 280، اور پارٹ اس کے کتنے، 12 پارٹس ہیں۔ جب یہ کنسٹیٹیوشن بنا تب بھی اس کے آرٹیکل جو تھے وہ 280 تھے اور اب بھی 280 ہے، لیکن اس میں امینڈمنٹ ہوئے، تقریباً 25 امینڈمنٹ ہوئے ہیں۔ 25 امینڈمنٹ ہوئے ہیں۔ تو جب 25 امینڈمنٹ اس میں ہوئے ہیں تو یہ آرٹیکل کیوں چینج نہیں ہوا؟ یہ آرٹیکل اس وجہ سے نہیں ہوا، جب بھی کوئی امینڈمنٹ ہوتا تو اس کے ریلیونٹ آرٹیکل کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جاتا تھا۔ جیسے کہ مطلب آرٹیکل 10 ہے، ٹھیک ہے، اس میں امینڈمنٹ ہوا، مطلب کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوا، تو کون سا مطلب ریلیونٹ آرٹیکل ہے اس کا، مطلب فار ایگزامپل آرٹیکل 10 اس کا ریلیونٹ امینڈمنٹ جو کر رہے ہیں اس کا ریلیونٹ آرٹیکل جو ہے وہ ہے آرٹیکل 10، تو اس کو پھر اس طرح امینڈ کرتے ہیں کہ اس کو لکھتے ہیں پھر آرٹیکل 10A۔ اس وجہ سے یہ آرٹیکل وہی 280 ہے، امینڈمنٹ ہوئے لیکن آرٹیکل چینج نہیں ہوئے۔ نمبر 2 پہ ہے ریجیڈیٹی۔ یہ ایک ریجڈ کنسٹیٹیوشن تھا، اس کو 2/3 میجورٹی بوتھ ہاؤسز کا لازمی ہے اس میں امینڈمنٹ، مطلب اس میں امینڈمنٹ کا پروسیس وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، امینڈمنٹ ایزیلی اس میں نہیں ہو سکتا تھا، امینڈمنٹ کا پروسیس بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن۔ آبجیکٹیو ریزولوشن کو جو تھا پریمبل آف دا کنسٹیٹیوشن بنایا تھا،
اس کو مین پارٹ آف دا کنسٹیٹیوشن بنایا تھا۔ نمبر 4 پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، مطلب جوڈیشری جو ہے وہ خود مختار ہے، جوڈیشری جو ہے وہ خود مختار ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس میں کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا، یہ جو ہے خود مختار ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس، جو بیسک رائٹس ہیں، اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ بیسک رائٹس جو سٹیزنز کے ہوتے ہیں اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا کہ مطلب بیسک رائٹس جو ہے وہ دیے جائیں گے، کس کو؟ سٹیزنز کو دیے جائیں گے۔ نیشنل لینگویج، نیشنل لینگویج اس میں کون سا تھا؟ نیشنل لینگویج جو تھا وہ تھا اردو۔ اس میں نیشنل کون سا لینگویج انٹروڈیوس کروایا تھا کہ نیشنل لینگویج کون سا ہوگا؟ نیشنل لینگویج جو ہوگا وہ ہوگا اردو۔ اس کے بعد آتے ہیں سنگل ممبرشپ۔ ابھی سنگل ممبرشپ کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی بندہ مطلب ابھی کوئی ممبر ہے نیشنل اسمبلی کا، تو وہ ایٹ اے ٹائم مطلب ابھی اس نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے تو وہ پروویژنل اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اگر وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے تو وہ پروویژنل اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا، مطلب اسی ٹائم۔ ابھی اس کا مطلب ہے سنگل ممبرشپ، ڈبل ممبرشپ نہیں ہو سکتی کہ وہ نیشنل اسمبلی کا بھی ممبر ہو اور پروویژنل اسمبلی کا بھی ممبر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہاؤس کا وہ کیا ہوگا؟ ممبر ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں ساورنٹی آف اللہ۔ ساورنٹی اس میں یہ کہا گیا تھا چونکہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے تو ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ساورن کون ہے؟ وہ اللہ ہے، تو یہاں پر بھی ساورن کون ہوگا؟ وہ اللہ ہی ہوگا۔ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ۔ اس کے بعد آتے ہیں بائی کیمرل لیجسلیچر۔ بائی کیمرل لیجسلیچر ان دو میں جو تھا وہ یونی کیمرل تھا، یہاں پر بائی کیمرل لیجسلیچر مطلب یہاں پر دو ہاؤس ہوئیں گے۔ بائی مطلب دو، کیمرل مطلب ہاؤسز، دو ہاؤسز ہوئیں گے۔ کون سے دو ہاؤسز ہوں گے؟ ایک تو نیشنل اسمبلی ہوگا، ایک کیا ہوگا؟ سینیٹ۔ اس میں دو ہاؤسز ہوئیں گے، ایک نیشنل اسمبلی ہوگا اور ایک سینیٹ ہوگا۔ تو بائی کیمرل لیجسلیچر کا یہ مطلب ہے کہ دو پارلیمنٹ جو ہے وہ دو ہاؤسز پہ مشتمل ہوگا، ایک نیشنل اسمبلی اور ایک سینیٹ۔ اس کے بعد آتے ہیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا کیا مطلب؟ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کون ہوگا؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ ہوگا پریزیڈنٹ۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کون ہوگا؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہوگا۔ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ کون ہوگا؟ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوگا پرائم منسٹر۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوگا وہ ہوگا پریزیڈنٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ کون ہوگا؟ پرائم منسٹر ہوگا۔ نمبر 11 پہ ہے مائنورٹی رائٹس۔ جو پاکستان میں مائنورٹیز رہ رہے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو رائٹس دیے گئے، ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ریلیجن کا پریکٹس کر سکتے ہیں، یہ ان کو رائٹس دیے گئے تھے، ریلیجن پریکٹس کر سکتے ہیں، یہ ان کو رائٹس دیے گئے تھے کہ مطلب مائنورٹیز کے بھی اپنے رائٹس تھے، وہ رائٹس یہاں پر انٹروڈیوس کروائے تھے۔ 12 پہ ہے ڈائریکٹ الیکشن۔ ڈائریکٹ الیکشن ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ الیکشن، ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ الیکشن۔ ڈائریکٹ کا کیا مطلب ہے؟ ڈائریکٹ کا مطلب وہ ہے کہ عوام جو ہے ممبر کو سلیکٹ کرے ووٹ دے کر، عوام جو ہے وہ ممبرس کو الیکٹ کرے
تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ الیکشن. انڈائریکٹ کا مطلب کہ عوام اس میں مطلب ووٹ نہ دے وہ حکومت. جیسے ہمارے سینیٹ کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ عوام اس کو الیکٹ نہیں کرتے ہیں. اس کو نیشنل اسمبلی کے حکومت اس کو خود ہی مطلب حکومت میں جو بندے ہوتے ہیں جو ممبرز ہوتے ہیں اس کے اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں وہ مطلب اس کو الیکٹ کرتے ہیں. تو وہ کون سا طریقہ ہے؟ انڈائریکٹ. جب عوام ووٹ دے کے ممبر کو الیکٹ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ الیکشن. جب عوام ووٹ نہیں دیتے حکومت خود کسی بندے کو الیکٹ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انڈائریکٹ الیکشن. پھر آتا ہے فیڈرل سسٹم. نمبر 13 پہ ہے فیڈرل سسٹم. فیڈرل سسٹم کا مطلب کہ ایک ہوگا سینٹرل اینڈ پروویژنل. ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوگا ایک پروویژنل گورنمنٹ ہوگا. اس کے بعد آتے ہیں اسلامک پروویژنس. اسلامک پروویژن میں یہ کہ قادیانیز کو کیا تھا؟ ڈکلیئر کیا تھا نان مسلم. اسٹیٹ ریلیجن کیا ہوگا؟ اسٹیٹ ریلیجن ہوگا اسلام. نیم آف دا کنٹری کیا ہوگا؟ نیم آف دا کنٹری اسلامک ریپبلک آف پاکستان. نیم آف دا کنٹری کیا ہوگا؟ قادیانیز کو جو تھا وہ ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ نان مسلم ہے. اور اسٹیٹ ریلیجن کیا ہوگا؟ وہ اسلام ہوگا. نیم آف دا کنٹری کیا ہوگا؟ وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا. اس کے بعد ہے پریزیڈنٹ اینڈ پی ایم. پریزیڈنٹ اور پی ایم مطلب کہ پریزیڈنٹ اور پی ایم جو ہے وہ مطلب پرائم منسٹر وہ دونوں کیا ہوں گے؟ مسلمز ہوں گے. پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کیا ہوں گے؟ وہ دونوں مسلم ہوں گے. پھر آتا ہے اسلامک وے آف لائف. مطلب اسلامک طور طریقے سے زندگی گزاری جائے گی. پاکستان میں اسلامک کیونکہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے تو اس وجہ سے اسلامک طور طریقے سے زندگی گزاری جائے گی. انٹرسٹ فری بینکنگ. انٹرسٹ فری بینکنگ مطلب انٹرسٹ سے فری بینکنگ جو ہوں گے اس میں انٹرسٹ کا سود کا کوئی سود وغیرہ نہ ہو ایسے بینکنگ سسٹم بنایا گیا تھا. تو یہ تھا 1973 کا کنسٹیٹیوشن جس کا ہم نے بیک گراؤنڈ دیکھا اور اس کے بعد ہم نے اس کے سیلنٹ فیچرز دیکھے اور اس کے بعد ہم نے اسلامک پروویژنز دیکھے. تو یہ تھا 1973 کا کنسٹیٹیوشن. تھینک یو سو مچ.